د دې زمانه د انکاری اصليه فتنه ده. خپل کتاب کې لیکي د قرآن مجید الفاظ چې معنی نه درځي په دې کې هیڅ اجر وای نشته. دا حافظان یادې زما دغه حافظان ته چا د وجنه چې رب العالمین دغه دنیا قائم کړی ده، دغه دنیا آباد ساتلې ده. زما دغه حافظانو په باره کې خپل کتاب کې لیکي وای دیو صرف د قرآن الفاظو رټیز د کړی ده، لګولې د معنی نه ورځي، ترجمه نه ورځي. دیو پخره کې وای سفرخ نشته. دیو مثال د خرو دی، نعوذ بالله. البرهان کې منیر شاکر لیکلی دی، کتاب میں گاڑی کې پروت ته اخیرا نه رساله غلط مفهوم ته ما اخلا هرو مفتی صاحب خلق د قرآن نه منع کوي. د خدای جاهلا زدر باندې قرآن نور زده کول غواړم چې پوره زده کړم. دنیا کې واحد یو کتاب دی قرآن چې خلق پی پویږي نه لولي. خلق زه یو وړو کې غونی مثال درکم. دنیا کې مالا داسې قوم وخایا چې په کم کتاب نه پوهیږي لولي شته؟ داسې په دنیا کې یو کتاب وخایا چې خلک پې نه پوهیږي ولولي شته؟ خلک چې یو کتاب، یو اخبار، یو کاغذ، یو رساله راوالي چې پې نه پوهیږي فورا نږدي. یاره زه پې نه پوهیږم. واحد یو قرآن هغه مظلوم دی چې پې نه پوهیږي وایي. ولې وایي؟ مولا ورته ویلي دي چې په دې کې ډېر غټ ثواب دی. اے خلقه زړه زما وچې وي، کمه کمه خبره به سړی سپینه کړي. زه تاسو نه تپوس کوم، شهادت پیژنئ؟ مرګ د شهادت پیژنئ که نه پیژنئ؟ جواب راکوئ. مرګ د شهادت دې ته وایي چې مړ بل شي او شهید ته شي. دې ته وایي که ته به مرې پکې. مسلمانانو ته شهادت ثواب الله پاک قرآن کی ویلی دی ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. تانا اللہ ستا ځان اغسته دی، جنت په بدل کې درکړی دی. شهادت بدله جنت دی. یو ساس کې به په ځمکه توی شوی نه، ستا به هر څه معاف. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه صحابي تپوس کوي مالا داسې عمل وښیه چې جهاد سره برابر وي. رسول الله ورته وایي چې لا اجدهو، داسې عمل ما ته نه دی معلوم. اوس دا شهادت لوی مقام دی، خو اسان خو نه دی که نه؟ اسان نه دی، ګران کار دی. اوس مولیانو دا ګران کار امیانو ته څنګه اسان کړی دی؟ یره جي چې تکبیر اولا سره دې مونځ وکړه که نه، بس د مجاهدینو نه د غټه درجه ده. چې پلانکې تسبیح د فلانې کلمه دی وویله نو د 100 شهیدانو اجر به تاله میلاوي. نو ته د لیونیز وی چې سر ماتی، مازغه دې خراب دي، ښځه دې کونډه، بچي دي پاتې، یتیمانان او کوپړی دې لاړه شي. نو چې دلته په یوې تسبیح باندې سړي ته د 100 شهیدان، ماله چې په دې ممبر د 100 شهیدانو اجر میلاویږي. زه د خرز ویم چې زه جهاد لزم، هسې ته په ایمان ووایه. دا خو زما مازغه خراب دي. بیا کفار د خپل کار کوي. که زمونږ په کورونو راوخیږي خیږي دي که نه؟ که زمونږ عافیه یې بوتله خو بوتلې دی که نه؟ عافیه صدیقي زمون خویندو میندو سره بدکاری بی عزتی کوي، خیر دی که نه؟ 100 شهیدان اجر مالا په منبر ملاویږي، په محراب ملاویږي، په پسته بروزه ملاویږي. زما مازغه خراب دی چې زه ورځمه په چا کوپړی ماتوم؟ مسلمان خپلو مولیانو د لاسه تباه و برباد دی. دای وله جوړ کړي دي چې د قرآن بغیر د معنی نه وایي هم ثواب پې ملاویږي، او چې کم مولا وایي چې بغیر معنی نه پې ثواب نه ملاویږي، هغه مفتی منیر شاکر دی، هغه کافر دی، هغه بې دینه دی، هغه بس چې څه شي نوم تاله درځي هغه دی. ولې مفتی منیر شاکر وایي چې دا د قانون کتاب دی. اللہ فرمائی لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس کو سمجھ سکو. اللہ وی چې دا قرآن لولا زدکه چې دا تزدکی پی پوشی. بلا خبره کو اللہ دیو کی چې دا خبر ذہن تک کوزی شي. د دې دا معنی نه ده چې ته قرآن پرېږ داړو تلاوت مکوه. د دې دا معنی ده چې ټینګ شه، لکه څنګه دي چې تلاوت زده کړی ده داسې معنی هم زده که. د دې دا معنی ده
غلط مفہوم تے ما اخلا ہرو مفتی سے خلق دا قرآن نہ منع کئی دا خدای جاہلا زدر باندے قرآن نور زدہ کول غوارم چی پورا ازدہ کا پا دے چی وہ نگولی کی چی زبا تشلفاز وے ما جنت تا بلار شم چی لاڑی زبا دا سڑیز وے پا دے باندے ما کتاب عملی کلے دے پا دے باندے انشاءاللہ ما دا بل اور رزم دلائل ویلی دی پا دے آیاتون دا قرآن پراتے دی بل تا پوس کون قرآن دا شفا کتاب دے قرآن دا چشی شفا دے دا چشی علاج دے بے عزتے نبدا سے زان بچ گئے بے حیائے نبدا سے زان بچ گئے شرم دلو نبدا سے خپل خزو بچی بچ گئے جہنم نبدا سے خپل زان بچ گئے اور نب پا دے طریقے بچ کے گی جنت تا پا دے لار باندے سے آغا لار چی دا سے لار شی بیا بخی طرف تا تاو شی بیا با دا سے براو خیجی بیا با دا سے تاو شی لار در تخائی گن دا دا لار خودلو طریقہ دا علاکہ لار شا دا سے بیا مخی تا بتالا یو کور در شی سر دروازای دا غی سر بخی طرف تا تاو شی آو بیا او پاگی باندی زی مخ کی با یو پٹے راشی اگا با شڑ پٹے وی کاڑی او پا کی پراتی وی اگی سر دو لاری دی اگی که او بیا تا پا گس طرف باندی یا پخی طرف باندی لار شی دیتا لار خودن دیتا ہدایت ہوئی لار خودن دا قرآن دا دغی لار خودنو کتاب دے چی جنت تا دا لار سنگ تلی دا کمزے کی بتاوے گی کمزے کی بسترگی خکتا کئی کمزے کی بے برا کئی کمزے کی بداسی کئی کمزے کی با رکوع کئی کمزے کی با سجدہ لگئی کمزے کی با زان پٹھوی کمزے کی با زان بربندوی کمزے کی با کپڑے اغندی کمزے کی بے اوباسے کمزے کی با کم لباس اغندی کمزے کی با کم عمل کئی علب جنت ترسی دا طریقی قرآن خود لی قبل سے شیشتا پکی زتا سنا یو تپوس کون یو حکیم صاحب یو کتاب لی کلے دے دو نسخو کتاب دے پاغ کی دا لی کلی دی چی فلانے بوٹے براوالے اگا با اٹھکے او اگا با چی کم دے بیا با پیو سر بے گٹ کی او بیا با دا سہر پناہر باندے خوری بلا نسخہ لی کلی دا چی دستونو دا پارا فلانے نسخہ دا دا سی باو کی دا باو کی دا باو کی دا باو کی بے بداس دا نسخی کتاب پا معنی تا نپوئی گی اور تا ڈاکٹر دا حکیم کتاب راغستے دے وہ طول اور جی سر نا تر آخر پوری لولی دستو نا بدی جوڑ عرب ایمان ہوا ہے لگ سوچ پہ اٹھو جوڑ بشی سر خوگے بدی جوڑ طول علاجو نا پکی دی ہر سے علاج پکشتا تیل ولی پہ نہ جوڑے گی علیکہ جو آئے گا چلولے پہ نہ جوڑے گی نو دا قرآن سنگ دا سی مظلوم کتاب دے چی بغیر پیدلو ببتا جنت تم رسی بغیر دا پیدلو بتا لارم ملاوی گی بغیر دا پیدلو بتا جہنم نم بچ کے گی بغیر دا پیدلو بتا بیزتے نم بچ کے گی دا حکیم پا کتاب چی نہ پوئے گی علاج دن کی اور دا رب پا کتاب چی نہ پوئے گی علاج دی کی اسی پا ایمان ہے اللہ سر دیر ظلم نہ دا اللہ کتاب سر دیر ظلم نہ دا سمر عوامو چھے دا قرآن ترجمہ و درس نہ دے کڑے دا دا مولا دا لاسا مولا و طویلی دی چھو تکو باندی جن لس نے کیا پہ ملاوی نا غوی چھے لس دیری دی بس دا نور ضرورت مشتی لس نے کیا دیری تا چھے او سڑی تا ہو آئے چھے بغیر دا وادن بچی کی گی دا دا فرض ویدے چھے دے وادن کی دا سڑی زوے با نہیں دا چھے دے پا دور مصیبت زان اڑی مزدورے والا کوا کپڑے والا راوڑا نخرے برداشت کوا بغیر دا خزینہ چی بچی کی گی زد سکوم چی خزکو مزے کوا گرزا دا سے پدے گلائے و پا کسو کی بلا شای بچی بدی گرزی ولی کی گی کیا نو چی تالا ملاوی چی کی گی تو وعدہ کر دا طول دنیا ملا دا سے حد ترسا والے دانا چی کتابونو ندی لکلی کما خبر کتاب ندی لکلی وہ یا شاہ مسلم یا شاہ کافر دوار کے دلے نشی لو خیچی یوی پاک پلیت پکے زیدلے اے لوگو جس دل کے اندر رب العالمین کی بڑائی موجود نہیں اور قبروں کی پوجا موجود ہے
جس دل کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کی جگہ اپنے پیروں کی محبتیں موجود ہے، اس زبان سے اس دل سے 1000 مرتبہ سبحان اللہ کہو، مگر چہرے کے سامنے، آنکھوں کے سامنے تمہیں پیر صاحب کا چہرہ آئے گا، محمد مصطفیٰ کی سنت سامنے نہیں آئے گی، رب العالمین کی بڑائی نہیں آئے گی، تمہارے دل و دماغ کے اندر پیروں کی بڑائی موجود ہے، اشخاص کی بڑائی موجود ہے۔ اے پیروں کی مریدو ذرا کان کھل کر سن لو، اس میں شک نہیں ہے کہ تم سچے طالب ہو، مگر تمہیں غلط راستے پہ ڈال دیا گیا ہے۔ میں نے کہا کہ قرآن کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کا تزکیہ کیا، لوگوں کو شرک سے منع کیا، راہ راست ڈالنے کے لیے جناب محمد مصطفیٰ نے کون سا نسخہ استعمال فرمایا تھا؟ تو آج کیا ہوا؟ کون سی کمزوری ہے قرآن میں؟ کون سی کمی ہے قرآن کریم میں کہ آج لوگ تسبیح تو پڑھاتے ہیں، آج لوگ تسبیح تو دے دیتے ہیں، اپنی مریدوں کو ذکر و اذکار کے ڈھیر تو لگا دیتے ہیں، مگر کسی مرید نے اپنے پیر کے کہنے پر قرآن کریم کا ترجمہ نہیں کیا۔ قرآن کریم کا ترجمہ ذرا زور سے بولو، ذرا زور سے بولو، اجماع ہو جائے نا۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں کیا کمی ہے؟ عیسائیوں کی دین کو پسند کرتے ہو، رہبانیت، پیری اور مریدی تو عیسائیوں کا دین ہے، کیوں پسند کرتے ہو؟ انجیل کو پسند کرتے ہو تو قرآن کریم میں کیا کمی ہے؟ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں مصدق الذی بین یدیہ، ارے جو توحید انجیل کے اندر موجود تھا قرآن میں بطریق اولا، جو انذار وہاں موجود تھا یہاں اس سے بھی زیادہ موجود، جو چیزیں ہدایت وہاں موجود وہ یہاں بھی موجود۔ جس رب نے اس کتاب کو نازل فرمایا اس رب نے اس کتاب کو بھی ناسخ نازل کیا، تو کیا وجہ ہے کہ تم انجیل کی طرف بھٹک رہے ہو اور وہ پرانے دین کی طرف جا رہے ہو، رہبانیت کو پکڑا ہوا ہے؟ یہ پیری اور مریدی عیسائیوں کا دین ہے۔ جب محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے تو سب کچھ کو ختم کیا، بدقسمتی سے ان کے وفات کے بعد 200 سال بعد یہ چیز پھر ابھر گئی۔ کہتے ہیں بڑے بڑے لوگ اس میں ہیں، بڑے لوگ دلیل، ذرا زور سے بولو، بڑے لوگ دلیل نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا، وَلِتُنذِرَ مبارک ان کے معنی پر عطف ہے۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ ایسی کتاب میں نے نازل کی، اس کا مقصد یہ ہے لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى، تاکہ تم گاؤں کی اصل کو ڈراؤ، مکے کو، ومن حولہا، ارد گرد تمام دنیا کو۔ قرآن کریم وظائف کی کتاب، ذرا زور سے بولو، قرآن کریم صرف تلاوت کی کتاب، صرف ختم کرنے اور مٹھائی کھانے والی کتاب۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انزلنا،
لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى، مبارکن پر جب عطف ہوگا تو گویا کہ یہ لو کتاب انزلناہ کے بعد رکھا جائے گا۔ میں نے اس کتاب کو اس لیے نازل کیا تاکہ اے پیغمبر تو اس کتاب کی ذریعے لوگوں کو ڈرا دے۔ آج لوگ یہ ڈرانے والی کتاب نہیں رہی بلکہ تلاوت کرنے والی کتاب بن گئی، تعویذوں کی کتاب بن گئی، میٹھی میٹھی باتوں کی کتابیں بن گئیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا، ساری دنیا کو قرآن کریم کے ذریعے ڈراؤ، ساری دنیا کو قرآن کی آواز پہنچا دو۔ ایمان سے کہو بغیر ترجمے کے لوگ ڈرا سکتے ہیں؟ مجھے وہ طریقہ بتا دو، مجھے وہ گر بتا دے، مجھے کوئی مولوی آ کر کے وہ جادو اور منتر بتا دے جو بغیر ترجمے کے لوگوں کو ڈرایا جائے۔ ممکن ہے؟ ذرا زور سے بولو، ممکن ہے؟ اتفاق ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے؟ اتفاق ہے نا؟ اللہ فرماتے ہیں اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو ڈراؤ۔ جماعت اشاعت التوحید و سنہ کے علماء، ایک بات بیان کرنے لگا ہوں، دل کے کانوں سے سن لیجئے۔ یہ جتنے لوگ اپنی مقبولیت کے لیے لوگوں کے اندر اپنی عزت افزائی کے لیے، اپنی عزت بڑھانے کے لیے جو کچھ کرتے ہیں، لوگوں کے اندر اپنی عزت بنانے کے لیے حق بات کرنے سے دور بھاگتے ہیں، اس لیے کہ حق بات کہنے سے عزت کم ہو جاتی ہے۔ عزت، ذرا زور سے بولو، عزت۔ ارے جناب محمد مصطفیٰ کے فلسفے کو دیکھو، بلکہ تمام انبیاء کرام کے فلسفے کو دیکھو۔ میں یہ کہا کرتا ہوں ان کا اور ہمارا فلسفہ بہت مختلف ہے۔ آج کل کے لوگ جب بھی عزت ہوتے ہیں، ان کا نام معاشرے میں نہیں ہوتا تو قرآن کریم کا علم حاصل کر کے علوم دینیہ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر کے خود کو معزز بنا دیتا ہے۔ مگر انبیاء کرام 40 سال اپنی عزت بناتے تھے، کیریئر بناتے تھے، 40 سال لوگوں سے اپنے آپ کو منوا دیتے تھے۔ جب ساری دنیا ان کو مان لیتی، جب ساری دنیا میں ان کی عزت کا ڈنکا بج جاتا، تو اس کے بعد حق کا اعلان کر کے ساری عزتوں کو تہہ تیغ کرتے۔ فوراً عزت کی جگہ گالیاں شروع ہو جاتی، محبتوں کی جگہ نفرتیں شروع ہو جاتی۔ میرا مقصد یہ ہے کہ جتنے لوگ اپنی عزت بنانے کے لیے جتنے گر استعمال کرتے ہیں، یہ سارے گر علماء حق، جماعت اشاعت التوحید و سنہ کے علماء کو یاد ہیں ازبر۔ ہمیں بھی یہ طریقہ آتا ہے کہ کہیں بیٹھ کر کے کسی جگہ بیٹھ کر بڑی تسبیح لے لیں اور جبہ اور کرتا اتنا لمبا پہن لیں کہ شلوار پہننے کی بھی ضرورت نہ پڑے۔ آج کل لوگ کرتے اتنے لمبے کر دیتے ہیں، بزرگی دکھانے کے لیے اتنے لمبے کرتے بنا دیتے ہیں کہ شلوار کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ویسے نفلی طور پر وہ پہن لیتے ہیں لیکن ضرورت نہیں یار، کرتا بڑا پہننے سے تقوی یاد رکھنا، اس سے بزرگی نہیں بنتی، اس سے آدمی جنتی نہیں بنتا۔ جنتی آدمی بن جاتا ہے قرآن ماننے کی وجہ سے، قرآن کریم پڑھنے پڑھانے اور اس پر عمل کرنے کی وجہ سے، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں
مقصد میرا یہ ہے کہ لوگوں کو جتنے گر آتے ہیں ہمیں سب ازبر یاد ہیں، ہم بھی کر سکتے ہیں۔ میٹھی میٹھی باتیں کریں، کسی پر نکیر نہ کریں۔ اگر علاقے کے اندر کوئی برا رسم، کوئی بری عادت چل رہی ہو تو ہم اس کی طرف دیکھیں ہی نہیں، بلکہ ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کے گن اور ان کے قصیدے گائیں۔ تم بڑے اچھے لوگ ہو، ارے تم تو اتنے خوبصورت لگ رہے ہو۔ آپ لوگوں کا چہرہ دیکھ کر مجھے صحابہ کرام کی یاد آ رہی ہے۔ اللہ اللہ، تمہارے چہروں کے اندر میں وہ نور دیکھتا ہوں جس نور کے بارے میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی تھی۔ یہ طریقے ہمیں بھی آتے ہیں، یہ الفاظ ہمیں بھی یاد ہیں، مگر ہم اپنی عزتوں کو نیچے رکھتے ہیں، ہم اپنے نام کو پیروں کے نیچے رکھتے ہیں، ہم تمام عزتوں کو، تمام نسبتوں کو نیچے رکھتے ہیں۔ رب العالمین کے کلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت مبارکہ کو اوپر رکھنا چاہتے ہیں تاکہ یہ لوگ اللہ کی کتاب کے ساتھ آشنا ہو جائیں۔ ہمارے ساتھ آشنا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں کہ لوگ آئے اور ہم سے بیعت ہو کر کے ہمارا نام لے لے۔ ہم تو وہ لوگ ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شاگرد آتے ہیں، ان کے پاس صحابہ کرام آتے ہیں، جو قرآن نازل ہوا ہوتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا درس دے کر انہیں رخصت کر دیتے ہیں۔ وہ گھروں میں جا کر، مساجد میں جا کر، گلیوں اور کوچوں میں جا کر رب العالمین کا کلام ایک دوسرے کو سنا دیتے ہیں، ایک دوسرے کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ یہ کبھی نہیں فرمایا کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو خود بھی ہاتھ نہ لگائے اور 80 سال تک کسی مرید کو بھی یہ نہ کہے کہ تم ترجمہ قرآن پڑھ لو، بلکہ 80 سال تک صرف تسبیح سے کام چلاتا رہے۔ کوئی ہے ایسی حدیث؟